تو اس سے ایک اور سوال بھی ذہن میں آ گیا کہ قبروں سے مردے نکال کر مسجد بنانا جائز ہے، لیکن اس میں ایک اور سوال ایڈ کر لیں. نہیں پہلے سوال تو کریں نا، مجھے کون سا پتا ہے، میں نے کوئی رٹے ہوئے سوال. یہی سوال ہے نا کہ قبر سے سوال یہ میں نے کیا نا کہ قبر سے مردے نکال کر مسجد بنانا جائز ہے. ایک منٹ ادھر رک جائیں، یعنی قبرستان کو ختم کر رہے ہیں آپ جی، اس کی جگہ مسجد بنا رہے ہیں. انہوں نے لکھا ایسے ہے کہ جی قبروں سے مردے نکال کر مسجد بنانا جائز ہے، یعنی وہ مراد نکلتے ہیں، ہڈیاں نکلتی ہیں. یہ مراد ہوگا. ہاں جی، ہڈیاں نکلتی ہیں جی، نہیں بنا سکتے. اچھا اس میں آپ قبرستان میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک. اچھا اس میں ایک اور بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا حمام میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے. اور آپ نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. جامع ترمذی ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے. مراد یہ کہ اور نفلی نماز پڑھو، مراد یہ قبرستان میں نماز نہیں ہو سکتی، تو علی بھائی اس میں ویسے اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. نہیں، اس میں تو بعض لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں کوئی ایسا ذرہ ہی کوئی نہیں جہاں قبر نہ ہو. سر یہ تو تھیوری ہے نا، پریکٹیکل بات کریں. جو آپ کو نہیں پتا وہ تو پانی بھی آپ کے لیے پاک ہے. ٹھیک ہے. جب تک آپ کو نہیں پتا. اچھا، اس طرح آپ فرضی سوال بنانا شروع کر دیں. اچھا ایک بات اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں جو سعودی عرب سے آتے ہیں نا، وہ بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں لوگ بعض نا کہ یار سنا ہے کہ وہاں کچھ عرصے کے بعد نا وہ کوئی ایسا سسٹم کرتے ہیں لاشوں کے ساتھ، یا کوئی کرتے ہیں اور بلڈوز وغیرہ. اگر وہ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کرتے ہیں نہیں کرتے. اچھا، لاشوں کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی. قبرستان نئے بننے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ ان قبرستانوں میں کوئی تذاب ڈال دیں، نئے قبرستان بنائیں، کوئی اس کی اجازت نہیں. بچے نے اگر آدھا قرآن پاک حفظ کر لیا، اس کے بعد اس کو اسکول میں داخل کرا دیا اور باقی قرآن اس نے حفظ نہیں کیا تو گنہگار ہے؟ نہیں، کوئی گنہگار نہیں ہے. گنہگار اس وقت ہے کہ جب وہ جو آدھا کیا ہے اس کو بھی بلا دے. ٹھیک ہے. یہ جہری کی نمازوں کی جماعت سری اور سری کی جہری کرائی جا سکتی ہے؟ جماعت نہیں کروائی جا سکتی، سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. جان بوجھ کے کریں گے تو یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا. البتہ اکیلا کوئی پڑھ رہا ہے تو تھوڑی بہت آواز اونچی کر لے تو ٹھیک ہے. اور بلکہ آپ اگر 3 سے زیادہ آیات جہری نماز کی سرن پڑھ دیں یا سرن کی جہرن تو سجدہ صاحب بھی کریں گے آپ، اس پہ اتفاق. یہ کسی بھائی نے سوال بڑا عجیب سا بھیج دیا جی کہ شراب اور جوئے کے لیے اگر باپ پیسے مانگے تو دیے جا سکتے ہیں، حالانکہ بیٹا مانگے تو چلو کوئی سمجھ آ رہی ہے. نہیں باپ بھی مانگتے ہوں گے یقیناً. تجھے کیا سمجھے باپ شریف ہوتا نا؟ نہیں ضروری نہیں ہے. نہیں، اس کام کے لیے اگر مانگتا ہے تو نہ کریں، بالکل نہ دیں، بالکل معذرت کر لیں. اور بلکہ اس کو پکڑ کے آپ کسی ہاسپٹل میں داخل کروا کے ان کا علاج کروائیں، یہ کروائیں. ٹھیک ہے نا جی، یہ کرنا چاہیے. قسطوں پہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں؟ کیونکہ قیمتوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر وہ ہوتا ہے کہ جی قیمت ویسے زیادہ ہوگی. اس کے اوپر میرا کلپ آپ دیکھ لیں، اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا، میں نے اس میں دلائل دی ہیں کہ قسطوں کا کاروبار کن کن شرائط کے ساتھ جائز ہے. اس میں زبیر علی زئی صاحب کا موقف میں خیال آپ سے فرق ہے. جی میں ان کے موقف کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، ان کا تفرد ہے اس پر. ٹھیک ہے جی. کیا کھانے کے بعد اس میں ڈاکٹر سار صاحب کا بھی موقف ہے؟ ڈاکٹر سار صاحب کے موقف کے ساتھ کھانے کے بعد پانی نہ پینا سنت ہے یا پینا سنت ہے؟ میڈیکلی تو یہی ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ وہ پھر کھانے کے بعد جب آپ پانی پیتے ہیں تو کھانے کے فوراً بعد ایسڈ جو معدہ چھوڑتا ہے نا آپ کو اس کو ہضم کرنے کے لیے، وہ پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اور تذاب چھوڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو میڈیکلی جو چیز نقصان دہ ثابت ہو جائے وہ آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. وہ قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے دونوں علوم سکھائے نا، ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج. بالکل. اچھا ایسے آپ قرآن حدیث میں تو کوئی نہیں ہے کہ آپ تذاب نہ پئیں، لیکن ہمیں پتہ ہے تذاب پئیں گے تو مر جائیں گے. ٹھیک ہے. قرآن حدیث میں تو کہیں لکھا ہے کہ یورینیم کو نیکڈ آپ ہاتھ لگائیں تو سکن کینسر ہوگا، لیکن ہمیں پتہ ہے. مسئلہ 39 ہے میرا، علم سائنس اور علم وحی اور ان کا دائرہ کار، اس میں نے یہی باتیں کی. اچھا 2 سوال آگے جی ایک ہی ٹاپک سے جڑے ہوئے کہ قسطوں پہ گھر یا پلاٹ لے لی ہے، کمرشل استعمال کے، نیت کمرشل کی ہوئی ہے، تو اب قسط فی الحال ہم ادا کر رہے ہیں، اس سے مراد یہی ہوگی کہ ہم نے کسی سے بینک سے لیا ہے یا جیسے بھی، تو اس دوران میں اس پر زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں؟ نہیں، ابھی تو آپ مکمل مالک نہیں نہ ہوئے. جب تک مکمل مالک نہیں ہوتے تو زکوٰۃ بھی اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ نے اس کو، یہ آپ کا مال تجارت ہے، بیچنے کی غرض سے آپ بنا رہے ہیں. اگر آپ اپنے استعمال کے لیے پھر تو کوئی زکوٰۃ نہیں. انہوں نے لکھا تو یہ کمرشل کی نیت کی. زکوٰۃ کے اوپر میرے بھائی مسئلہ 95B زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل. میرا الحمدللہ علی وجہ بصیرت دعویٰ ہے کہ زکوٰۃ کے موضوع پہ نہ کوئی ایسی کتاب آپ کو ملے گی، نہ کوئی تقریر، کہ جس میں، کیونکہ میں نے ایک پورا رمضان میں، لوگ تو رمضان شریف میں اعتکاف بیٹھ کے 10 قرآن ختم کرتے ہیں نا، میں نے پورا رمضان لگا کے زکوٰۃ کا لیکچر تیار کیا تھا. مجھے یاد ہے پورا رمضان چھٹیاں لے کے، اور وہ 95B میں نے ریکارڈ کرایا تھا، 95A اور B وہ آپ دیکھیں، سب کچھ کور کیا. گھر کرائے پر دینا ہے لیکن ابھی کرائے پہ چڑھا نہیں ہے. ہاں جی. تو زکوٰۃ گھر کی مالیت کل پر دے دیں گے یا کرائے پر؟ وہ اگر کرائے کی گھر سے آپ نے رکھا ہوا ہے نا مکان، تو مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی.
اس کے کرائے پہ زکات ہوگی، وہ بھی اگر جڑ جائے، اگر وہ کرایہ آپ ساتھ ساتھ کھا لیں گے تو کوئی زکات نہیں ہے، کیونکہ پیسہ رننگ میں آ گیا. ٹھیک ہے. اور زکات کے پیسوں سے کسی کو عمرہ کرا دیا جائے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ کروانا چاہیے، بالکل. عمرہ بھی کروائیں، لوگوں کے قرض بھی اتاریں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اچھا، بعض حضرات کہتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ہمیں تسبیح یا جھنڈا عنایت فرمایا، اور جب خواب سے اٹھے تو وہی تسبیح جھنڈا وغیرہ ہمارے پاس موجود تھا. اس طرح کی کرامات بالکل جھوٹ بولتے ہیں سر، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. نہیں، اس کی کیا دلیل ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ دلیل تو وہ دیں گے نا جو کہہ رہے ہیں سچ ہے. سر انہوں نے ابھی تک جتنی چیزیں نکالی ہیں ان کی جھوٹ نکل آئے ہیں. تسی تو یہ دس رہے ہو نا کہ ثابت کرو یہ نہیں ہے، انج تو نہیں ہوتا نا جو کہہ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مصنف عبدالرزاق کے ایک نسخے کا دعویٰ کیا جس میں نور من نور اللہ والی حدیث نکالی بریلوی مکتبہ فکر میں جی، اور کہا جی یہ مصنف عبدالرزاق کا پرانا نسخہ ملا ہے. سر آج کے دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نسخہ جس کاغذ پہ لکھا ہے وہ آج کے دور کا کاغذ ہے، رائٹنگ آج. بھائی گورے نے سارے جھوٹ پھاڑ لے جی، اللہ تو بندے ہو. کاربن ڈیٹنگ ایک ذریعہ ہے چیزوں کی لائف معلوم کرنے کا، ٹھیک ہے نا جی. اس سے پتہ چل جاتا ہے کون سی چیز کتنی پرانی ہے، ٹھیک ہے. جو چیز آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے، آپ اس کے بارے میں یہ نہیں دعویٰ کر سکتے. عشاء نعمت اللہ ولی کی کہتے ہیں جی انہوں نے یہ پریڈکشن. سر اس طرح نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کہ آپ ثابت کریں گے کہ ان کے زمانے میں یہ تھا، اور آپ یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے جو پیشن گوئیاں جس جگہ جس کاغذ پہ لکھی تھی نا اس کی ہم کاربن ڈیٹنگ کروائیں گے، اور واقعی وہ اس زمانے کا کاغذ نکلے اور اس پہ وہ رائٹنگ بھی اس زمانے کی ہو اور پھر اس کے بعد پورا ہو رہا ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ کو پتہ یہ نہیں ہونا، تو پوری ہونے کے بعد لکھی گئی. جیسے قرآن حکیم میں سورہ الروم کے اندر، سورۃ الروم میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس وقت تو پرشین امپائر رومن امپائر پہ غالب آئی ہے، لیکن 9 سال کے اندر اندر رومن امپائر دوبارہ پرشین امپائر پہ غالب آ جائے گی. اس پہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے، تو وہ غالب آ گئی تھی. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، وائی وی مسلمز ڈو بلیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو بی اے پروفٹ آف گاڈ. ان کی پروفیسیز کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے جو پیش گوئیاں کی تھی وہ پوری ہوئی ہیں، اور وہ ہم بتا سکتے ہیں. آج ہم کاربن ڈیٹنگ سے حضرت عثمان کے زمانے کے نسخے بتا سکتے ہیں کہ موجود ہے. اچھا ہاں جی، کاربن ڈیٹنگ سے. سر وہ پچھلے دنوں جو وہ قرآن پاک نکلا تھا وہ انگلینڈ کے میوزیم کے اندر کاربن ڈیٹنگ میں حضرت عثمان کے زمانے کا نکلا ہے. تو کاربن ڈیٹنگ کرائیں نا سر، یہ گھوڑا یہ میدان پیش کریں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے تو نہیں کہ آپ مستقبل میں آگے دعوے، مطلب آپ 500 سال پہلے کے دعوے کر رہے ہیں اور وہ دعووں کے 100 سال بعد ایک چیز پوری ہوئی ہے اور اس کے بھی 100 سال بعد ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ جی یہ 500 سال پہلے کی کتاب لکھی ہوئی ہے، جو کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہوگا. بلکہ میں اس کو اگلی بات کرتا ہوں، جو چیز گورے کی عدالت میں پروف نہیں آپ کر سکتے نا، وہ ہمیں نہ پیش کیا کریں. ہمیں یا کتاب و سنت کی دلیل پیش کریں، اور اگر علمی بات ہم سے کرنی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ